ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ جمعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے موضوع پر بات چل رہی تھی۔ ماہ سفر کی مناسبت سے
گزشتہ تقریباً 3 جمعوں سے ہجرت ہی کا موضوع چل رہا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور تک پہنچ گئے۔ غار ثور پر پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، انزل یا رسول اللہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں ٹھہریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ان قتل، اگر میں قتل ہو جاؤں، فأنا رجل واحد من المسلمین، تو میں اکیلا ایک مسلمان آدمی ہوں، عام مسلمان آدمی ہوں، اور اگر وَإِن قُتِلْتَ، اور اگر اللہ نہ کرے آپ قتل ہو گئے، تو ہلک الامہ، تو پوری امت ہلاک ہو جائے گی۔ اس لیے یا رسول اللہ، میں سب سے پہلے غار میں جاتا ہوں، اور میں وہاں جا کر غار میں داخل ہو کر غار کو ٹٹولوں گا، اس کو جانچوں گا۔ اگر غار کے اندر کوئی موذی چیز ہوگی تو وہ مجھے نقصان پہنچا دے گی، آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ محفوظ رہیں۔ قرآن کریم نے عجیب الفاظ استعمال کیے، فرمایا ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا، دو میں سے دوسرا۔ پہلے تو نبی ہیں، دوسرا کون؟ صدیق اکبر۔ اذ ہما فی الغار، اب یہ جو دو میں سے دوسرا ہے، یہ پہلے غار میں گیا۔ روایات میں الفاظ آتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں غار کو ٹٹولوں گا، اس کو جانچوں گا، تاکہ کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہو تو وہ مجھے نقصان پہنچا دے۔ اس وجہ سے آپ پہلے غار میں داخل ہوئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ محبت صدیق سے پہلے دل کے غار کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر دل کے غار میں صدیق داخل نہیں ہوں گے تو تاجدار نبوت بھی داخل نہیں ہوں گے۔ پہلے صدیق کو داخل ہونا ضروری ہے۔ ورنہ باقی مقامات پر آپ دیکھیں، ہر مقام پر نبی پہلے ہیں، صدیق بعد میں۔ بدر میں نبی پہلے ہیں، صدیق بعد میں ہیں۔ احد میں نبی پہلے ہیں، صدیق بعد میں ہیں۔ خندق میں نبی پہلے ہیں، صدیق بعد میں ہیں۔
حتیٰ کہ مزار میں صدیق نبی پہلے ہیں، صدیق بعد میں ہیں، لیکن غار میں ترتیب بدل گئی، غار میں صدیق پہلے ہیں، نبی بعد میں۔ صدیق نے نبی کے لیے غار کو صاف کیا، نبی نے صدیق کے لیے مزار کو پاک کیا۔ اب جو صدیق کا دشمن ہے وہ مزار پہ نہیں جاتا، جس کے دل میں بغض صدیق ہے اس کے دل میں نبوت کے تاجدار نہیں آ سکتے۔ تو دل میں صدیق کی محبت پیدا کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے غار کو صاف کیا، غار میں اندھیرا تھا، کچھ انہوں نے ہاتھ لگا لگا کر غار کو ٹٹولا، اس کو جانچنا شروع کیا، تو انہیں غار میں کچھ سوراخ نظر آیا، محسوس ہوا کہ یہاں سوراخ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس ایک چادر تھی، وہ چادر پھاڑ کر انہوں نے سوراخ بند کر دی، پھر بھی 2 سوراخ بچ گئے۔ تو صدیق اکبر نے وہاں اپنے پاؤں رکھ دیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ ادخل یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ غار میں داخل ہو جائیں۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے، ووضع رأسه حجره ونام، حضرت ابوبکر صدیق یوں بیٹھ گئے آلتی پالتی مار کر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ آپ کو نیند آ گئی۔ فلدغ، سانپ آ گیا، اس کو نکلنے کا راستہ نہ ملا۔ فلدغ، حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پر اس نے ڈس لیا۔ حضرت صدیق اکبر کو ڈسنے سے اس کے تکلیف تو ہوئی، لیکن حضرت صدیق اکبر نے جنبش نہیں کی کہ اگر میں نے حرکت کی تو محبوب کی نیند میں خلل آ سکتا ہے۔ صدیق اکبر کو محبوب کی نیند میں خلل آنا بھی گوارا نہیں تھا۔ تو درد کی شدت سے، زہر کے اثر سے حضرت صدیق اکبر کے آنسو نکلے۔ یہ آنسو اتنے قیمتی تھے، یہ آنسو اللہ کو اتنے محبوب تھے۔ لوگوں کے آنسو زمین پر گرتے ہیں، لوگوں کے آنسو کپڑوں کے دامن پر گرتے ہیں، لوگوں کے آنسو مٹی میں جذب ہو جاتے ہیں۔ یہ آنسو اتنے قیمتی تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آنسوؤں کو زمین پر گرانا گوارا نہیں کیا۔ یہ نقرئی آنسو آنکھ سے نکلے، صدیق اکبر کی گال کا سفر کرتے ہوئے رسول اللہ کے چہرے پر گرے۔ اتنے قیمتی آنسو کہ ان کے گرنے کی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کے چہرے کو مقرر فرمایا۔ رسول اللہ آنکھوں کی نمی، آنسوؤں کی نمی محسوس کر کے بیدار ہوئے اور بڑی محبت سے پوچھا ما لک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا ہوا؟ جیسے دو دوست آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا، یار کیا ہوا تجھے؟
تجھے کس چیز کی پریشانی ہے؟ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھا، مالک یا ابا بکر، اے ابو بکر یار تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ جو سانپ ہے نا، سانپ آستین کے سانپ بھی ہوتے ہیں، یہ شروع سے صدیق کے دشمن ہے، پہلے دن سے صدیق اکبر کے دشمن ہے، پہلے دن سے نبی اور صدیق میں جدائی ڈالنا چاہتے ہیں کہ نبی کو صدیق سے جدا کر دو، اور پہلے دن سے زور لگا رہے ہیں لیکن آج تک جدا کر نہیں سکے۔ اور اب تو صدیق اکبر مزار پہ رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ صدیق نے کہا، یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا، مجھے تکلیف ہے بہت زیادہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہاں ڈسا ہے؟ فرمایا رسول اللہ ایڑی پہ ڈسا ہے۔ فرمایا ایڑی سامنے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایڑی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی ایڑی کو یوں ہاتھوں میں پکڑا، اوپر اٹھایا، فرمایا کس جگہ ڈسا ہے؟ آج ہمیں حکم ہے کہ روضہ رسول کی طرف پاؤں نہیں کرنے ورنہ گستاخی ہے، بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا گستاخی ہے، قرآن کی طرف پاؤں کرنا گستاخی ہے۔ بیت اللہ والا، مسجد نبوی والے، قرآن والے، ان کی طرف صدیق اکبر کی ایڑی، اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ اپنی ایڑی سامنے کرو۔ صدیق اکبر نے ایڑی سامنے کی، رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن نکال کر وہاں لگا دیا۔ فرمایا صدیق بتاؤ کیا محسوس کرتے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ پہلی والی ٹانگ سے بھی بہتر ہو گئی ہے، زہر بھی ختم، درد بھی ختم، سب کچھ ختم۔ صدیق اکبر اطمینان دل میں نہیں تھا، پریشان تھے، پریشان اس بات پر تھے کہ رسول اللہ کو کچھ نہ ہو جائے، اللہ نے جو امانت میرے سپرد کی ہے اس امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو جائے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے اذہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، جب رسول اللہ نے صدیق کی پریشانی کو دیکھا، رسول اللہ نے صدیق کی بے چینی کو دیکھا، اذ یقول لصاحبہ، اپنے یار سے کہا، اپنے ہمراز سے کہا، اپنے ہم رکاب سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا۔ قرآن کی یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صدیق اکبر صحابی رسول ہیں، اسی لیے علماء امت اس بات پر متفق ہیں کہ صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کی آیت کا منکر ہے۔ جب قرآن صدیق اکبر کو صحابی بتا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، خوفزدہ نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، خوفزدہ نہیں غمزدہ نہ ہو، لا تحزن، حزن کا معنی ہوتا ہے غمزدہ ہونا۔ قرآن نے لا تخف نہیں فرمایا، لا تحزن، غمزدہ نہ ہو۔
ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جس طرح اللہ کی مدد نبی کے ساتھ ہے، اسی طرح اللہ کی مدد صدیق کے ساتھ بھی ہے۔ جس طرح اللہ نبی کا کارساز ہے، جس طرح اللہ نبی کی مدد کرتا ہے، اسی طرح اللہ صدیق کی مدد بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تم دونوں کے ساتھ ہے۔ کیونکہ صدیق اکبر کو اپنا غم نہیں تھا، غم رسول اللہ کا تھا۔ صدیق اتنی بلندی پر سوچ رہے تھے، اتنی بلندی پر سوچ رہے تھے کہ اللہ نے معیت میں رسول اللہ کے ساتھ صدیق کو بھی شامل فرما دیا۔ اب جب کچھ روشنی پھیلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صدیق اکبر کی چادر نہیں ہے۔ پوچھا ابوبکر تمہاری چادر کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے وہ پھاڑ کر بند کر دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کی، فرمایا اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی فی الجنہ، کہ یا اللہ ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ یا اللہ تو نے دنیا میں تو اس کو میرا ساتھی بنایا ہے، تو نے صدیق کو میرا بچپن کا ساتھی بنا دیا۔ یا اللہ تو نے صدیق اکبر کو میرے سفر کا ساتھی بنا دیا۔ یا اللہ تو نے صدیق اکبر کو میری ہجرت کا ساتھی بنا دیا۔ یا اللہ تو نے صدیق اکبر کو بدر کا ساتھی بنا دیا، میرا احد کا ساتھی بنا دیا، میرا خندق کا ساتھی بنا دیا۔ یا اللہ جنگوں کا ساتھی بنا دیا، سفر و حضر کا ساتھی بنا دیا۔ یا اللہ مزار کے اندر تو نے میرا ساتھی بنا دیا۔ اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ صدیق کو میرا جنت کا ساتھی بھی بنا دے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ اسی وقت جب رسول اللہ نے یہ دعا کی نا یا اللہ ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، وہی لے کر آئے، فرمایا اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، صدیق کو جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا ہے۔ اب صدیق جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہے، قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ دشمنان صدیق اور نبی زور لگا لیں، نبی و صدیق کو دنیا میں جدا نہیں کر سکے۔ اب روزے میں بھی نبی و صدیق ساتھ ہیں، کوئی مائی کا لال جدا نہیں کر سکتا، اور کل کو جنت میں بھی نبی و صدیق ساتھ ہوں گے، وہاں تو کسی کا زور ہی نہیں چلے گا۔ دشمن پہنچ گیا دیکھنے کے لیے، قدموں کے نشانوں سے وہاں پہنچ گئے، غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ صدیق اکبر اور بے چین ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے صدیق اکبر کے دل پر سکون نازل فرما دیا۔ صدیق اکبر کی پریشانی اتنی اونچی تھی کہ خود تسلی اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے تسلی کیسے دی کہ صدیق کے دل پر سکینہ نازل فرما دیا، سکون کو نازل کر دیا۔ جب اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوا تو صدیق اکبر مطمئن ہو گئے، مطمئن یہ ہو گئے کہ اب رسول اللہ کو کچھ نہیں ہوتا،
کیونکہ اللہ نے فرما دیا نا ان اللہ معنا، اللہ تم دونوں کے ساتھ ہے. تو جب اللہ ساتھ ہو تو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں. آج لوگ تو اس بات پہ فخر کرتے ہیں نا کہ میرے ساتھ فلاں وزیر ہے، میرے ساتھ فلاں تھانے کا SHO ہے، میرے ساتھ جو ہے وہ فلاں DSP ہے، میرے ساتھ فلاں علاقے کا ناظم ہے، میرے ساتھ فلاں کونسلر ہے. اس بات پہ خوش ہوتے ہیں اور لوگوں کو تڑیاں لگاتے ہیں. ہم بھی لوگوں کو تڑی لگاتے ہیں کہ صدیق کے ساتھ اللہ ہے، تم کر لو جو کر سکتے ہو، اور قیامت کی صبح تک کچھ نہیں کر سکو گے. کیوں؟ کیونکہ صدیق کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. ان اللہ معنا. جس طرح صدیق کی، جس طرح نبی کی رہنمائی اللہ کرتا ہے، اس طرح صدیق کی رہنمائی بھی اللہ کرتا ہے. تو اللہ نے صدیق اکبر کے دل پر سکون نازل کر دیا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا. اور ایسے اللہ نے ایسے لشکروں سے مدد کی، لم تروہا، جنہیں وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. وہ لشکر کون سے تھے؟ اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ غار کے دہانے پر جالا بن دو. مکڑی نے جالا بن دیا. اللہ نے کبوتری کو حکم دیا کہ غار کے دہانے پر جا کر اپنا گھونسلہ بنا کے انڈے دے دو. اس نے تھوڑی سی دیر میں گھونسلہ بنا کے انڈے دے دیے. یہ اللہ کے لشکر ہیں. اللہ کام لینا چاہے تو مکڑی سے لے لیں، کبوتر سے لے لیں، ابابیل سے لے لیں. اللہ انسانوں کے محتاج نہیں ہے. الا تنصروه فقد نصرہ اللہ. تم اگر میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو فقد نصرہ اللہ، اللہ اس کی مدد کرے گا. تو اللہ نے مدد کی. مددگار کس کو بنایا؟ صدیق کو بنایا، مکڑی کو بنایا، کبوتری کو بنایا. تو اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا. اللہ چاہے تو کسی بھی مخلوق سے کام لے لے. مکڑی کو حکم دے دیا جالا بن دے، اس نے جالا بن دیا. اب مکہ کے لوگ سردار وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا یہاں تو مکڑی کا جالا ہے، اگر کوئی اس یہاں سے داخل ہو کر جاتا تو جالا ٹوٹ جاتا، کیونکہ جالا تو بہت کمزور ہوتا ہے. لیکن آج یہ جالا بڑا طاقتور تھا. جالے کو ہاتھ لگاؤ ٹوٹ جاتا ہے. اگر پورا انسان یہاں سے داخل ہو جائے تو یہ جالا تو ہوتا ہی نہ. اور دوسری بات، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں بالکل دہانے پر، تو یہ انڈے تو ٹوٹ جانے تھے. ناکام اور نامراد ہو کر، خائب و خاسر ہو کر وہاں سے واپس ہو. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ. کفار کے جو دعوے تھے، کفار کا جو اعلان تھا، کفار کی جو باتیں تھیں، وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہوئی. وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا. اور بات کس کی پوری ہوئی؟ اللہ. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اور سب سے بلند بات ہے ہی اللہ کی. یوں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. یہ ہجرت کا پہلا حصہ ہے. ہجرت کا پہلا حصہ ختم ہو گیا. دوسرا حصہ پھر بیان کریں گے. تھوڑی سی بات اس حوالے سے کرنی ہے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو سیلاب کی صورتحال ہے، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. زمینی حقائق کے طور پر اگر دیکھا جائے تو ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ سیلاب آیا. کراچی کا بھی جو حال، یہ تھوڑی سی دیر کی بارش نے جو کراچی کا حال بھی ہوا ہے، یہ بھی ہمارے جو
مقننہ ہیں، جو ہمارا حکمران طبقہ ہے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ تو زمینی حقائق ہیں، لیکن کچھ حقائق وہ بھی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں۔ زمینی حقائق اپنی جگہ پر وہ بالکل ٹھیک ہے کہ آبی جو گزرگاہیں ہیں ان کو ختم کر دیا گیا، جس کی بدولت یہ سیلاب آیا۔ گزرگاہوں کو ختم کر دیا گیا، درختوں کو بڑی بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے۔ لیکن اس پورے معاملے میں، اس پورے سینیریو میں کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں بھی ہیں۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 چیزیں بتائی ہیں کہ اگر یہ چیزیں تمہارے اندر جب آ جائیں تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو غنیمت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے، غنیمت کو لوٹا جائے، بے دردی سے اس کو لوٹا جائے۔ مال غنیمت میں سب لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کو اپنا سمجھ کر اس کو لوٹنا شروع کر دے۔ نمبر 2، امانت کو غنیمت سمجھا جائے، کسی نے امانت دی اس کو غنیمت سمجھ کر خرچ کر لیا جائے، یا کوئی بھی امانت ہو اس کو غنیمت سمجھ کر خرچ کیا جائے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے۔ کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو اندازے سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ اندازے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اندازے سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو زیادہ ہی دے دیتے ہوں گے، اندازے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا حساب ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھتے ہیں، اور جب تاوان جس چیز کو سمجھا جائے تو وہ آدمی کو بوجھ لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے۔ نمبر 4، تعلیم میں دین کی اہمیت کو پس پشت ڈال کر دنیا کو مقدم رکھا جائے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیتے ہیں؟ کتنے؟ کوئی ہے؟ علماء کے اندر بھی اب یہ مصیبت آ گئی ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اور دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی ہے، معلومات ہے۔ یہ علم نہیں ہے، معلومات ہے۔ علم صرف قرآن و حدیث کا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اگر اس کو علم مان بھی لیا جائے، دنیاوی علوم کو، ان کو علوم مان بھی لیا جائے، تو ان کے حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ سب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کو حاصل کرنے کا مقصد صرف دنیا ہے، صرف دنیا کمانا ہے۔ وہ آخرت میں تو یہ کام آنا نہیں ہے، صرف دنیا کمانا مقصد ہے۔ بڑا افسر بن جاؤں، بڑا عہدہ مل جائے، بس یہ مقصد ہے۔ اور اولاد کو بھی اسی مقصد کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ تو تعلیم جو ہے، تعلیم میں دین کو پس پشت ڈال کر دنیا کو مقدم جب رکھا جانے لگے۔ نمبر 5، خاوند بیوی کا فرما بردار بن جائے، یعنی رن مرید بن جائے، بیوی کا فرما بردار بن جائے۔ نمبر 6، بیٹی اور بیٹا ماں کی نافرمانی کرنے لگے۔ یہ وبا تو ہر گھر میں عام ہے، بیٹیاں ماں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ نمبر 7، بیوی اور بیٹا ماں کی نافرمانی کرنے لگے۔ یہ وبا تو ہر گھر میں عام ہے، بیٹیاں ماں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ نمبر 8، بیٹی اور بیٹا ماں کی نافرمانی کرنے لگے۔ یہ وبا تو ہر گھر میں عام ہے، بیٹیاں ماں کی نافرمانی کرتی ہیں۔
نمبر 7، بیٹا باپ کو اپنے سے دور کرے، دوستوں کو نزدیک کرے۔ جب بیٹا اپنے باپ کو اپنے سے دور کرے اور اپنے دوستوں کو اپنے سے نزدیک کر رہا ہو۔ نمبر 8، جب مساجد میں شور و غل پیدا ہونے لگ جائے۔ مساجد میں لوگ دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، شور و غل پیدا ہونے لگ جائے، کیا مطلب؟ مسجد میں فون آتا ہے، سننے لگ جاتے ہیں، ہیلو، زور زور سے، باقی سارے اس کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مسجد میں فون آیا ہے، دیکھا فون آ رہا ہے، وہیں مسجد میں ہی سننے لگ گئے زور سے، اور زور سے باتیں بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کو شور و غل کہتے ہیں۔ تو جب مساجد میں شور و غل شروع ہو جائے۔ نمبر 9، جب قبیلوں کے سردار فاسق فاجر قسم کے لوگ بن جائیں۔ نمبر 10، جب لیڈر قوم کا رذیل ترین آدمی ہو۔ آج ہمارے سردار اور لیڈر کیسے ہیں؟ سارے متقی، پرہیزگار، الحاج، اس قسم کے متقی، پرہیزگار، نمازی، قوم کے رذیل ترین لوگ ہمارے لیڈر ہیں اس وقت۔ اور نمبر 11، جب کسی کا احترام کیا جائے اس کے شر سے بچنے کے لیے، دل میں اس کی قدر نہ ہو، یہ خوف ہو کہ اگر میں اس کا ادب نہیں کروں گا تو اس سے مجھے کوئی شر پہنچے گا، یہ مجھے تکلیف پہنچا دے گا، بس یہ سوچ کر اس کا احترام کیا جائے۔ نمبر 12، جب ناچنے گانے والیاں یہ عام ہو جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں لوگ فلم بھی چھپ کر دیکھتے تھے، اور اب انٹرنیٹ پر آپ کو ہر گھر میں سے ایک ناچنے والی نظر آ رہی ہے، ہر گھر میں ایک ناچنے والی آپ کو مل رہی ہے، اور اس کو کیا کہا؟ اس کو ٹیلنٹ کہا جا رہا ہے۔ ٹیلنٹ کے نام پر امت مسلمہ کی بچیوں کو نچا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ناچنے والیاں عام ہو جائیں، نمبر 13 نمبر، کہ جب گانے کے آلات، میوزک کے آلات عام ہو جائیں۔ ہماری جیب میں میوزک کے آلات ہیں نہیں ہیں؟ کتنے عام ہو گئے ہیں؟ یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ڈھول اور گٹار لے کر گھوم رہا ہو، یہ مقصد نہیں ہے۔ اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اب تو سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بات فرمائی تھی، آج کس طرح وہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ہماری جیبوں میں جو آلات اس وقت موجود ہیں، کسی نہ کسی شکل میں یہ گانے کے آلات ہیں۔ نمبر 14، جب میری امت کسی اور نام سے شرابیں پینے لگ جائے گی، ہوگی شراب، نام اس کا کچھ اور رکھا ہوگا۔ اور نمبر 15، جب اگلے اپنے پچھلوں پر لعن طعن کریں گے کہ ہمارے پچھلوں نے ایسا کیا، ہمارے پچھلوں نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا ویسا کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت انتظار کرنا زلزلے آنے کا، اس وقت انتظار کرنا زمین کے اندر دھنس جانے کا۔ اس وقت آفات اتنی تیزی سے آئیں گی جیسے کہ ایک تسبیح ٹوٹ جائے، اس کے دانے جس تیزی سے گرنے لگتے ہیں، اتنی تیزی سے آفات آئیں گی۔ اگر ایک تسبیح کا دانہ ٹوٹ جائے، ایک تسبیح اگر ٹوٹ جائے تو اس کے دانے کتنی تیزی سے گرتے ہیں۔
آدمی ان کو روک نہیں سکتا گرنے سے۔ آفات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفات اتنی تیزی کے ساتھ آئیں گی۔ یہ آفات تیزی سے آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ ابھی گزشتہ دنوں ہمارے کراچی میں ہی کوئی 28 مرتبہ زلزلہ آیا ہے، 28-29 مرتبہ، اور دنیا میں کتنی زیادہ یہ آفات آ رہی ہیں آپ کے سامنے۔ تو جب یہ جو حدیث میں نے آپ کو گناہ گنوائے ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جو عمومی گناہ ہیں۔ فرد واحد کا گناہ ہو نا، وہ اللہ چھپا لیتے ہیں، اللہ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، وہ فرد واحد کا گناہ ہے۔ لیکن جو گناہ رواج پا جائیں، جو گناہ عام ہو جائیں، پوری قوم ایک گناہ کر رہی ہے، پوری قوم ایک گناہ میں مبتلا ہے، تو پھر اللہ اس قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، اس قوم پر عذاب آتا ہے اللہ کا۔ قرآن کریم کے اندر 20 واقعات بکھرے پڑے ہیں۔ قوم عاد کا واقعہ دیکھ لیں، سمود کا دیکھ لیں، اصحاب مدین کا واقعہ دیکھ لیں، فرعون کا واقعہ پڑھ لیں۔ یہ بحیثیت قوم گناہوں میں مبتلا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بحیثیت قوم بدکاری میں مبتلا تھی۔ تو جو بحیثیت قوم، پوری قوم جب کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ ہمیں اپنے حالات پر نظر کرنی چاہیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے اس کو گھنٹی سمجھیں خطرے کی۔ آج وہاں آیا ہے، کل یہاں بھی آ سکتا ہے۔ یہاں بھی جو ایک دن کی بارش ہوئی ہے، کتنا کچھ تباہ ہو گیا ہے آپ کے سامنے۔ اسباب کچھ بھی بنے ہوں، سبب کوئی بھی ہو، لیکن لگتا تو ایسے ہی ہے کہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے فرداً اللہ سے توبہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیلاب کے اندر جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کے گھر ختم ہو چکے ہیں، بالکل بہت سے لوگ بالکل بے گھر ہو گئے ہیں، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تک راشن پہنچانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو بہت سارے ادارے اس میں کوششیں کر رہے ہیں، اس میں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ ہے، بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اس طرح اور بھی ادارے ہیں۔ تو آپ حضرات دل کھول کر ان کے ساتھ مالی تعاون فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔